جی تو واشنگٹن سے خبر آئی کہ امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے صدر بائیڈن کو. 60 سے زائد اراکین کانگریس نے اس کو سائن کیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کریں. عمران خان صاحب کا اس میں خاص طور پہ نام لیا گیا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ یہ یقینی بنائیں کہ عمران خان صاحب کی سیفٹی جو ہے وہ انشور ہو رہی ہے نہیں، اور جو یو ایس ایمبیسی آفیشلز ہیں اسلام آباد میں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ انہیں جیل کے اندر وزٹ کر سکیں خود دیکھنے کے لیے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جون میں بھی امریکی ایوان نمائندگان نے بھاری اکثریت سے قرارداد منظور کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو الیکشن میں مبینہ فراڈ ہوا ہے اس کی تحقیقات کی جائے. تو ایک پورا ایک سلسلہ ہے اور یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو کانگریس مین ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی الیکشن بھی ہو رہا ہے، ان پر کافی اثر و رسوخ ہے پاکستانی نژاد امریکیوں کا، اور ان کے زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ خان صاحب کی چاہنے والی بالکل ہے. اور دیکھیں اگر ایک تو سب سے پہلے تو یہ امریکیوں کا واقعی کوئی دین ایمان نہیں ہے. واقعی پہلے آپ بندے کے رجیم چینج کرتے ہیں اور پھر اسی پارٹی کے کانگریسمین کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اور سونے پہ سہاگا جس حکومت سے آپ نے تبدیل کیا، جو آپ کی مطلب بقول قوم یوتھ کی آپ کی من پسند حکومت ہے نا یہ امریکہ کی، پاکستان کی اینٹیٹیز پر ابھی تک سینکشنز لگ رہی ہیں. تو یار مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی مزیدار خبر ابھی آئی ہے، اور یہ جو امریکہ میں لسٹنگز آتی ہیں نا، جو فورن ایجنٹ یا فورن لابیز آتی ہیں، فارا لسٹنگز انہیں کہا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں پتہ لگا ہے کہ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک تھنک ٹینک ہے. اپیرنٹلی انہوں نے ایک لابیسٹ کو ہائر کیا ہے امریکہ میں، کوئی زیادہ رقم نہیں ہے، صرف $1.5 ملین کے لیے، جس کے $6 لاکھ ابھی ادا کیے گئے ہیں لابینگ کرنے کے لیے. اور یقیناً اپری خود تو ایک تھنک ٹینک ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس کتنا بجٹ ہے ان چیزوں کا اور ان کو کیا ضرورت پڑ گئی، ضرورت پڑی. بہرحال کبھی کبھی چینلز کے تھرو بھی کام کیا جاتا ہے، جیسے آپ سر یہ تھنک ٹینک سرکار کا ہے، نیم سرکاری، مطلب یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، پی ٹی آئی نے بھی لابینگ فرم کو امپلوائے کیا ہوا ہے، وی نو دس. سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے لابینگ فرم کو امپلوائے کیا ہے، جو آن گراؤنڈ والنٹیئرز اور سپورٹرز ہیں نا، وہ آپ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اچھا انور اقبال صاحب واشنگٹن لائن پہ موجود ہیں، اور انور صاحب ہی نے کل یہ خبر جو ہے وہ دی تھی، اور اس میں ڈیٹیل تھی کہ جو گریگ کسار ہیں ٹیکسس سے رکن کانگریس، انہوں نے یہ خط جو ہے بیسیکلی لکھا ہے، اور جم میکگورن جو ہے انہوں نے بھی لیڈ کیا ہے. تین نام بڑے انٹرسٹنگ لگے مجھے، رشیدہ طالب، الہان عمر اور الیگزینڈریا اوکاسیو کارٹیز، اے او سی، اور باقی بھی ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے یہ چونکہ اسکواڈ ہے، پروگریسو گروپ ہے، تو یہ اس کو ہمیں تھوڑا سا سیریسلی لینا چاہیے. تو انور اقبال صاحب اب بائیڈن جو ہیں وہ تو بیچارے سٹنگ ڈک ہیں، چند دنوں کے مہمان، تو یہ ایک خانہ پوری ہے، یہ اس کا تھوڑا بہت اثر ہوگا اس خط کا؟ دیکھیں امیڈیٹ امپیکٹ تو کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جیسا آپ نے کہا کہ نومبر میں انتخابات ہیں، جنوری میں چلے جائیں گے، اور یہاں امریکہ کا ایک دستور رہا ہے کہ آنے والی کانگریس چاہے بھائی اسی پارٹی کی کیوں نہ ہو، وہ پچھلے ریزولوشن کو پہ زیادہ کام نہیں کرتی، وہ اپنا کچھ کام کرنا چاہتی ہے. تو وہ ساری چیزیں خود بخود پہ ریوائز ہونے لگتی ہیں. لیکن امپیکٹ اس لحاظ سے تو ضرور پڑے گا کہ ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جو پروگریسو جو لابی ہے اس کے اندر، جو ہمیں سپورٹ کر رہی تھی بہت سارے معاملات میں، خاص طور پہ کشمیر میں، وہ اس وقت نہیں کر رہی ہے. اور کیونکہ پروگریسو لابی کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہیومن رائٹس، اور ان کا خیال ہے، میں نے کچھ سے گفتگو بھی کی تھی، اس میں رشیدہ طلائب ہیں یا الہام عمر ہیں یا ایک اور مسلمان ہیں، ان کا نام چونکہ گوروں والا ہے اس لیے لوگ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہ پروگریسو گروپ میں ہیں، اور بھی دیگر لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ کلیئر وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی، اس پہ تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے. تو وہ تو ان کو تو آپ نے انوائے کیا ہے، تو لانگ رن آپ کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا. اچھا ریپبلکن پارٹی، لیکن یہ تو سارے ڈیموکریٹس ہی ہیں نا، اور ابھی تو سارے ڈیموکریٹ ہیں، ریپبلکنز بالکل نہیں ہے. میں نے یہ سوال اٹھایا، اس پہ انہوں نے 3-4 دن پہلے بریفنگ کی، اس نے کیا کا نام ہے،
پی ٹی آئی والوں نے، اور اس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے مطلب کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں تو کوئی بھی ریپبلکن نہیں، پہلے نے کہا جی آپ کی جو پاک پیک ہے انہوں نے تو انڈورس کر دیا ٹرمپ کو، انہوں نے کہا وہ تو کیا، تو میں نے کہا لیکن اس میں تو کوئی بھی ایک بھی نہیں ڈیموکریٹ ہے ہی نہیں، ریپبلکن ایک بھی، تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ ان کو وہ سپورٹ کریں؟ کہنے نہیں ہم تو ایسا کچھ نہیں سمجھتے کہ ٹرمپ ہمیں سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ تو پاک پیک کی مرضی۔ میں نے کہا بھائی یہ تو بیان والی بات ہے، نہیں لیکن اس میں نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ حالانکہ ٹرمپ سے تو میں یہی پوچھنے والا تھا کہ دیکھیں یہاں پر تو بہت سب نہیں لیکن بہت پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے تو امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ یار ٹرمپ آئے گا وہ اور فون اٹھائے گا کہ وہ ان کو ریلیز کرو اور پھر بلے بلے کام کرے گا۔ تو ایسا نہیں لگ رہا آپ کو؟ تو لیکن یار ہم نے تو سنا تھا کہ بڑی مطلب دوستی آ رہی ہے، اور تو ایک ریپبلکن نہیں آیا کیا؟ ان کو لابی نہیں کیا گیا؟ ان کو پاکستانی امریکنز کے ووٹس نہیں چاہیے یا دے جسٹ ڈونٹ کیئر؟ ریپبلکن میں اس وقت جو لوگ اوپر ہیں ٹرمپ کے حامی ہیں ان کے لیے پاکستان کوئی پرائرٹی نہیں ہے، ان کا سارا ڈومیسٹک ایشو ہے، انہیں امیگرینٹس کو نکالنا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے ان کا، رنگدار لوگوں کو نکالنا ہے خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں یورپ سے لوگوں کو لاؤ، ان کے اور مسائل ہیں، وہ ان کا فوکس اس وقت پاکستان نہیں ہے، ان کا امیگریشن ہے، بہت بڑا فوکس ہے ان کا۔ لیکن انور یہ بات ماننی پڑے گی کہ ایٹ اے ٹائم جب یہ ختم ہو رہی ہے، یہ کانگریس الیکشن سر پر ہے، اس وقت بھی ان کا خط لکھنا اٹ شوز دا پاور آف دا لابینگ ایفرٹ واشنگٹن میں، نہیں؟ بالکل، یہ تو میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستانی امریکن جو ہیں اب امریکن پولیٹکس میں آ گئے ہیں اور ان کو لانے والی پی ٹی آئی ہے، اور اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے ہر معاملے میں انوالو ہوں گے اور ہر دفعہ یہ لابینگ کریں گے، اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ امریکن سٹیزن ہیں اور انفلوئنشل ہیں، اور آپ ان کو اس طرح اگنور کر کے نہیں کمفرٹیبلی نہیں بیٹھیں گے۔